السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ دستِ دارم قسط نمبر 55، تحریر عریج شاہ۔ آخر کار ان کی گھر واپسی ہو گئی تھی۔ وہ چاروں 3 دن سے واپس گھر آ چکے تھے، لیکن دارم کے لیے یہاں اتنا کام اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے روز ہی در کی ناراضگی سہنی پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ سارا دن اس سے رابطہ نہیں کر پاتی۔ ایک تو اس کا فون لانے کی یاد نہیں رہتی تھی، وہ اس معاملے میں اس سے زیادہ تنگ نہیں کر رہی تھی، شاید اسے بھی فون کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ واپس آ کر وہ 3 دن تک تو صرف اپنی تھکاوٹ ہی اتارتی رہی تھی، یا پھر زاوش، ثنا اور ثانیہ سے باتوں میں اس کا سارا دن گزر جاتا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ فی الحال وہ اپنی ماں سے رابطہ رکھے، لیکن سمرا سے بات نہ کروانے کی اس کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ در کی ماں کی سوچ کیا تھی، یہ تو وہ اس کی باتوں سے بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ پہلے اسے لگا تھا کہ وہ اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، لیکن اس کا انداز اتنا ناقابل برداشت تھا کہ وہ بھی زیادہ لحاظ نہ رکھ سکا۔ لیکن اسے پتہ تھا اگر در کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو اسے یقیناً دکھ ہوگا، اور وہ اسے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ آج اس نے یاد سے اس کا فون خریدا تھا، کیونکہ چاہے جو بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے سمرا اس کی ماں تھی، اور وہ دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ واپس آ کر اسے کام کی زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ساحر سائیں نے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ساحر سائیں اس کی امید سے زیادہ اچھے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کر چکا تھا، اور اب اس کے واپس آنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کاموں میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے کام کافی دنوں سے رکے ہوئے تھے، لیکن دارم سائیں کے کام زیادہ ضروری تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دھیان اسی کی طرف دے رہا تھا۔ اسے ساری تفصیل بتا کر وہ اپنے کام کے لیے چلا گیا، جبکہ دارم نے ملک کے بارے میں سب سے پہلے پتہ کروایا تھا۔ اسے ابھی عنصر سے پتہ چلا تھا کہ ملک اپنے بیٹے کے دکھ میں کافی بیمار رہنے لگا تھا اور آج کل امریکہ میں شفٹ ہو چکا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اس سے بدلہ لیے بنا امریکہ کیسے چلا گیا۔ وہ تو اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کی موت کو نہ تو بھلا نہیں سکتا تھا، اسے تو اس کی طرف سے جوابی کارروائی کا انتظار تھا۔ ملک سچ میں اپنے بیٹے کے دکھ میں واپس نہیں آیا تھا یا کچھ اور تھا؟ اس بات کا فی الحال اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج کل تو ویسے بھی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور بہت مصروف تھا، اس کے پاس ملک کے لیے سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ لیکن وہ دارم شاہ تھا۔ دارم سائیں اپنے دوستوں سے زیادہ اپنے دشمنوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور اسے یقین تھا اس کا یہ دشمن اتنی آسانی سے اس کا راستہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جو وہ کرنے والا تھا، کچھ تو تھا جو وہ کرنے والا تھا، اور دارم شاہ اس کے ہر وار کے لیے تیار تھا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے جیسے ہی فون بجتا دیکھا، بھاگ کر لینڈ لائن پر آئی۔ زیادہ تر اسی کی سہیلیوں کے فون آتے تھے، اسی لیے وہ زیادہ تر اسی جگہ پر پائی جاتی تھی، اور اس وقت بھی اسی گمان میں تھی۔
3 دن سے ساحر جلدی گھر آ رہا تھا اور کھانا بھی سب کے ساتھ ہی کھا رہا تھا۔ ان کا آمنا سامنا کم ہوتا تھا، اسی لیے اس کس کے بارے میں ساحر نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بات کر رہا ہوں، تمہارا شوہر لڑکی۔ دوسری طرف سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی تو زاوش اچھل کر رہ گئی، دل جیسے کان میں دھڑکنے لگا تھا۔ جی کہیں، اس نے بڑی مشکل سے تھوک نکلا۔ کہنا کیا ہے؟ فرمائش کرنی ہے۔ میرے فیورٹ کریلے بنا دو، میرے لیے دونوں رات کو مل کر کھائیں گے، بلکہ اسی طرح جس طرح اس دن کچن میں کھائے تھے۔ کتنا مزہ آیا تھا نا، رومانٹک لنچ تھا۔ میں آج رومانٹک ڈنر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو دوسری طرف زاوش کو جھٹکا لگا کہ کیا؟ اس نے بڑی مشکل سے لفظ ادا کیا۔ اب اس میں کیا کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو بتا دو۔ بتا تو رہا ہوں کہ آج میرا موسٹ فیورٹ کریلے کھانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ آج لیٹ آؤں گا۔ وہ کیا ہے نا، اتنے دنوں سے تمہارا دیدار نہیں ہوا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور پھر تمہارے ہاتھوں سے زہریلا، میرا مطلب ہے شاندار کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ کیا ہے نا، میرا معدہ پچھلے کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ دیر ٹھیک رہے، کیونکہ فیوچر میں تو اسے تمہارے ہتھے چرنا ہے۔ تو میں پہلے ہی ٹریننگ لے رہا ہوں، اس لیے تیار رہنا، کیونکہ جیسا تمہارا کھانا ہوگا ویسی ہی سزا ملے گی، میرا مطلب ہے انعام ملے گا۔ چلو اب لگ جاؤ بنانے پر۔ وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ زاوش فون کان سے لگائے نہ جانے کون سی خاموشیاں سننے میں مصروف تھی۔ تعریف تو یہ بندہ کر نہیں سکتا، لیکن اتنی بے عزتی، اتنی ذلت! میرے بنائے ہوئے کھانے کو زہریلا کھانا کہا! اللہ میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ یہ نشائی ہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ سچ کہیں، آپ نے اماں سائیں کی دعائیں سن لی ہیں نا؟ وہ بھی کہتی تھی میرے ساحر سائیں کو چاند سی بیوی ملے۔ ان کو تو چاند سی بیوی مل گئی، لیکن مجھے کیوں گرہن جیسا شوہر دے دیا؟ کیا آپ کو اس معصوم پر ترس نہیں آتا؟ وہ آہستہ سے فون اپنے کان سے اتارتے ہوئے رکھ چکی تھی اور اب کسی دکھی اور مجبور سی عورت کی طرح آہستہ آہستہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، جب اچانک ایک بار پھر سے فون بجنے لگا۔ اس نے غصے سے فون کو دیکھا۔ اب کس کا فون آ گیا؟ ساحر سائیں تو اتنے اچھے ہیں نہیں کہ مجھے سوری کرنے کے لیے فون کریں، تو کوئی اور ہوگا، میری ہی کوئی سہیلی ہوگی۔ وہ سیڑھیاں اترتی فون دوبارہ کان سے لگا چکی تھی۔ السلام علیکم، اب میری جان کا دشمن کون بات کر رہا ہے؟ اس نے فون کان سے لگاتے مایوسی سے کہا۔ لڑکی، میں بات کر رہی ہوں سمرا، درِ نور کی ماں۔ میری بیٹی کو فون دو۔ دوسری طرف سے کافی سخت آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سے خوفزدہ ہوتے ہوئے زاوش کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ سلام کا جواب تو دے دیں آنٹی، آپ کی بیٹی کوئی میرے ساتھ بغل میں تھوڑی نہ کھڑی ہے جو فوراً اسے فون دے دوں گی۔ ذرا صبر کریں، اس کو بلا کر لانا پڑے گا۔ اوپر والے پورشن پر جاتے 30 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، اور پھر بائی کا کمرہ بھی ساؤنڈ پروف ہے۔ یہاں سے اگر میں آواز لگاؤں گی تو انہیں میری کوئی آواز نہیں جائے گی، اسی لیے مجھے اپنے نازک سے پیروں کو تکلیف دینی پڑے گی، جو یقیناً آپ کے انتظار کی وجہ بنے گا۔ تو آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں آپ کی بیٹی کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح شرارتی آواز میں ان سے گویا ہوئی، لیکن شاید دوسری طرف کوئی اس کا یہ شرارتی انداز سننے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی فضولیات بند کرو لڑکی، اور جلدی سے نور کو بلا کر لاؤ۔ میری بات سننے کے لیے تمہاری باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا میں نے۔ جاؤ اور جا کر درِ نور کو نیچے لے کر آؤ، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ بے حد سختی سے بولی۔ پتہ نہیں کہاں سے گلے پڑ جاتے ہیں یہ گوار لوگ، میری اور میری بیٹی بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے ان جاہل لوگوں کو۔ ان کی
سختی سے آواز سنتے ہوئے زاوش واپس جانے والی تھی کہ اس کے کان سے یہ جملہ ٹکرایا۔ سوری ٹو سے آنٹی جی، لیکن گواروں والا لہجہ تو آپ کا ہے۔ پہلے آپ خود بات کرنا سیکھیں۔ سلام کا جواب دینا تک تو آتا نہیں ہے آپ کو، اور مجھے گوار کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ کو برا لگا تو آئی ایم سوری، لیکن مجھے آپ کا انداز بہت برا لگا۔ اگر ہم چھوٹے ہو کر آپ لوگوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ بڑے ہو کر اپنا مقام سمجھیں۔ اس کا بس یہی چل رہا تھا کہ وہ انہیں سنا جائے، جبکہ پیچھے سے اماں سائیں کا جوتا اس کی کمر پر آ بجا۔ بدتمیز لڑکی، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمیز میں نے تمہیں سکھائی ہے؟ اس طرح سے زبان لڑاؤ؟ اماں سائیں بے حد غصے سے اس کے ہاتھ سے فون پھینک چکی تھی۔ اماں سائیں نے کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی تھی، یہ خود اتنے برے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا، اسی لیے وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی، جبکہ اماں سائیں اسے گھورتے ہوئے فون کان سے لگا چکی تھی۔ السلام علیکم، میں معذرت خواہ ہے، اپنی بیٹی کے انداز سے سمجھا۔ میں نور کو بلاتی ہوں، میں کہتے ہوئے فون سائڈ پر رکھنے لگی۔ میں بلا کر لاتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی فوراً سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ اپنی بیٹی کو تھوڑی سی تمیز بھی سکھا دے بڑی بیگم، آخر آپ گھر کی سب سے بڑی اور سب سے قابل بہو ہو۔ اخلاق، تمیز، بڑوں کا ادب، احترام، کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی آپ کی بیٹی کے لہجے میں؟ دوسری طرف سے سمرا کی چپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہیں کبھی سنائی دے بھی نہیں سکتی سمرا، کیونکہ تمہارا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تمہارے ساتھ بدتمیزی پر میں اپنی بیٹی کو شاباشی بھی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کسی بد اخلاق انسان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو بد زبانی نہیں سکھائی جاتی، چاہے سامنے والا بد زبان، بد اخلاق یا بدتمیز ہی کیوں نہ ہو۔ آ گئی تمہاری بیٹی، بات کر لو اس سے۔ نور کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ وہ اپنی بات ختم کرتی اس سے کہنے لگی، جبکہ دوسری طرف سمرا غصے سے بے حال ہو رہی تھی۔ یہ لو بیٹا، تمہاری مام کا فون ہے، تم ان سے بات کرو، ہم اندر جا رہے ہیں۔ وہ زاوش کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے فون اس کے حوالے کر چکی تھی۔ جبکہ زاوش سر جھکاتی ان کے پیچھے چلی گئی۔ اب نہ جانے اس کی درگت بننے والی تھی۔ ایک تو اس کی زبان کو ہر وقت کھجلی لگی رہتی تھی۔ اماں سائیں، مجھے یاد آیا، مجھے کھانا بنانے جانا ہے۔ طاہر سائیں نے تھوڑی دیر پہلے مجھے فون کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میرے لیے کریلے بنا کر رکھنا، وہ بھی بالکل ویسے ہی جیسے تم بناتی ہو۔ اتنے دنوں سے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، اسی لیے آج انہوں نے اسپیشل فون کر کے مجھ سے فرمائش کی ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آپ خود فون کر کے پوچھ لیں۔ اماں سائیں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اس نے بہانہ بنایا تھا۔ جب اماں سائیں کو یاد آیا، صبح طاہر سائیں انہیں کہہ کر گیا تھا کہ زاوش کو کہیے گا کہ میرے لیے کھانا تیار کر دے، میں گھر لیٹ آؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم شام کے کھانے کی تیاری کرو اور اچھی طرح سے کھانا بنانا، ٹھیک سے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر سختی سے بولی تو زاوش ہاں میں سر ہلاتی کچن کی جانب بھاگی، آخر جان جو بچ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں موم؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر بہت خوبصورت ہے، ہم ناران اور کاغان بھی گئے تھے اور ہم پورا مہینہ ادھر ہی رہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے ہر جگہ گھوم کر دیکھا۔ طاہر سائیں مجھے ہر جگہ لے کر گئے، پہاڑیاں، جھرنے، قلعے، ہر جگہ دیکھی اور گول گپے بھی کھائے۔ آپ کو پتہ ہے گول گپے؟ اور جسٹ شٹ اپ نور، یہ کیا بکواس کیے جا رہی ہو تم؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جب دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو اسے چپ لگ گئی۔ سوری موم، نور اچانک خاموش ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ میری بات سنو نور، تمہاری یہ فضولیات سننے کے لیے فون نہیں کیا میں یہاں بہت پریشان ہوں، وہاں تم نے شادی کر لی اور اب پتہ نہیں کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، اور یہاں بہن، مجھے بس یہ بتاؤ کہ تم کب واپس آ رہی ہو
اور کچھ نہیں جاننا مجھے، بس یہ بتاؤ کہ تمہاری واپسی کب تک ہوگی، کیونکہ بین نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر نور کو بھی اب غصہ آنے لگا۔ اسے لگا تھا اس کی ماں اس کی محبت میں اسے فون کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے فون کر رہی تھی۔ بین سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے میرے واپس آنے کی، تو اب میں واپس نہیں آنا چاہتی، کیونکہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ دھارم سائیں اور سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اسی لیے میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے دولت کی، تو مجھے یہ سارے رشتے چاہیے، وہ دولت نہیں، کیونکہ اگر مجھے دولت مل بھی گئی تو بھی میں امیر ہو جاؤں گی، لیکن ان سارے رشتوں کو خود سے دور کر دوں گی۔ میرے پاس یہ سارے رشتے ہیں تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہاں اکیلے سب سے دور جھوٹی زندگی، جھوٹی خوشیاں ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ میں یہاں اپنی سچی خوشیوں کے ساتھ رہوں۔ آئی ایم سوری مام، میں وہاں نہیں آنا چاہتی، اور پلیز اب آپ بھی مجھے تب ہی فون کیجیے گا جب آپ کو میری پرواہ ہو، تب نہیں جب آپ کو میری ضرورت ہو۔ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، مجھے واپس نہیں آنا۔ اگلی دفعہ مجھے فون کرتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ آپ میری ماں ہیں، اور اگر یہ سوچ کر آپ کو میری یاد آئے کہ آپ میری ماں ہیں تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے صفحات سے وہ سیاہ دن بھلا دیے ہیں جب میں وہاں تھی۔ خدا حافظ مام، وہ فون رکھتے ہوئے بولی، جبکہ سمرا تو اس کے انداز سے بری طرح سے کھٹک گئی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا وہاں کہ اس کی بیٹی پوری کی پوری بدل گئی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان لوگوں کی محبتوں پر یقین لے آئی تھی؟ نہیں، سمرا ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی، یہ بہت غلط تھا۔ اگر نور کبھی واپس نہ آئی تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ بری طرح پھنس جائے گی۔ وہ بین نور کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے بھی تو بہن کے سامنے کتنی کہانیاں بنا ڈالی تھی، اب اس پر ظلم و ستم کی نہ جانے کتنے قصے سنا ڈالے تھے۔ اس نے کتنی مشکل سے بہن کو راضی کیا تھا، اور اب جب سب کچھ ٹھیک تھا تب نور ہی بدل گئی تھی۔ اگر وہ یہ بات مائک کو بتاتی تو مائک اس کا جینا حرام کر دیتا۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، نور کو واپس آنے پر کیسے مجبور کرے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ آخر اس کی زندگی کا سوال تھا، وہ اس عیش و عشرت اور رائل سٹائل زندگی کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، وہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اسے نور اس کی بیٹی تھی، اور اسے اپنی بیٹی کو کیسے بھی منا کر واپس لانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فی الحال اس بارے میں مائک کو بھی کچھ نہیں بتائے گی، کیونکہ اگر اس نے مائک کو کچھ بھی بتایا تو وہ بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کرے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ہے میڈم آپ کا فون، وہ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ تھینک یو، اب اس میں مجھے سارے نمبر سیو کر دیں، خاص کر اپنا، تاکہ میں آپ کو سارا دن تنگ کر سکوں۔ وہ اس سے فون لیتے ہوئے کہنے لگی، جانم سائیں تم مجھے کیا فون کرو گی؟ تمہیں تو تمہاری ماں سے ہی فرصت نہیں ملے گی، میری تو یاد بھی نہیں آئے گی تمہیں سارا دن۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے وہ اس کے فون پر نمبر سیو کرنے لگا۔ نہیں، اب ان سے زیادہ بات نہیں ہوگی، وہ اپنے کام پر ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ان کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا، جب کبھی ٹائم ہوگا تب کر لیں گی فون، لیکن آپ اپنا نمبر اس میں سیو کریں، وہ بھی سب سے فیورٹ لسٹ میں۔ اب سے پچھتائیں گے آپ مجھے فون دے کر، وہ جب سارا دن تنگ کروں گی نا تب پتہ چلے گا۔ اس کا نمبر سیو ہوتے دیکھ وہ بتانے لگی، میری جان بھی تمہاری، میرا دل بھی تمہارا، میرا وقت بھی تمہارا، ساحر دھارم سائیں پورا کا پورا تمہارا، جتنا چاہے تنگ کرو، لیکن فی الحال مجھے تنگ مت کرو، کیونکہ اس وقت میں بہت مصروف ہوں۔ اس کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا،
جبکہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے نور نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اب اس کی بے لگام جسارتوں کو خاموشی سے محسوس کرنے لگی۔ سو گائز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو کل کی ایپیسوڈ میں۔ آج میں نے ایپیسوڈ لکھ تو جلدی لی ہے، اب پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا اپلوڈنگ میں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل بھی اس سے جلدی دینے کی کوشش کروں۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔